الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بمصائب الحسین والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات پر محمد. میری دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے. جو لوگ بھی یہاں پہ دام دل میں سخن شرکت کرتے ہیں، صف اعضاء بچھاتے ہیں، لنگر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، بار الہ ان کی اس توفیقات میں اضافہ فرما. گزشتہ کل جو ہے وہ نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا سید باقر رضا کی طرف سے، اور آج کی نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے سید سمر رضا کی طرف سے. بارالہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بارالہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا جو لوگ بھی یہاں پہ لنگر نیاز میں شرکت کرتے ہیں ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. بارالہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا باب الحوائج کے ذکر کے صدقے میں حاضرین کی جو دلی حاجات اور خواہشات اور آرزویں ہیں ان کو پورا فرما. بارالہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا ہمارے لواحقین میں سے جو بھی بیمار ہیں اور بالاخص شبی شاہ صاحب اور ہمارے محترم مکرم حیدر علی بھائی اور دوسرے جتنے بھی لواحقین میں سے بیمار ہیں، بارالہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما. مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ. حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعجیل میں بلند تر صلوات اللہ. برادران گرامی قدر، آپ کی گزشتہ ایام میں آپ کی خدمت عالیہ میں جو موضوع قرار دیا گیا کمالات انبیاء اور اہل بیت اطہار کے فضائل، بڑی اہمیت کے ایام گزر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس زمرے میں جتنی معروضات زیادہ سے زیادہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کر سکوں، چونکہ یہ قرآن مجید کا تفسیر، قرآن مجید کی وہ آیات جو اس زمرے میں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی طویل ہیں اور بہت زیادہ ان میں مطالب اور تفاسیر موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یقیناً وہ تفاسیر آپ کی خدمت عالیہ میں، قرآن مجید کی وہ تفاسیر آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کر دی جائیں. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کوئی بھی ایسی مجلس نہیں، اور بالاخص عشرہ تو ممکن ہی نہیں کہ عشرے کے آخر میں کوئی بھی جو بات ہے اس کا کنکلوڈ نہ کیا جائے، یعنی نتیجہ نہ دیا جائے. یقیناً انشاءاللہ آنے والے ایام میں چاہتا ہوں کہ اس بات کا نتیجہ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ فضائل انبیاء کیا ہیں اور فضائل اہل بیت اطہار کیا ہیں. کسی شاعر کی زبان سے نہیں، خود اللہ کی زبان سے. اور پروردگار عالم نے ہر زمانے میں
کچھ ایسی ازواج مقدسہ کو خلق کیا جو فضیلتوں کی مالک تھیں، اور ہر زمانے میں اللہ نے ان کو فضیلتیں دی۔ آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی کہ وہ مسجود ملائک بنے، اور انہیں یہ فضیلت ملی کہ انہیں علم ملا۔ اس کی اگلی منزل میں حضرت، جیسا کہ گزشتہ ایام میں بھی آپ نے سنا، حضرت نوح نجی اللہ کو اللہ نے اپنی قوم کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا اور مبلغ بنا کر، معلم بنا کر بھیجا۔ اس کی اگلی منزل میں اہم ترین موضوع تھا، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کیا، حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ قرار پائے۔ حضرت توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ قرار پائے، یعنی خلیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دوست قرار پائے، اور حضرت ابراہیم ابو الانبیاء قرار پائے۔ ان کو بہت زیادہ فضیلتیں ملی۔ ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ ابو الانبیاء، یعنی ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان کے یہ باپ ہے۔ اور اختصاراً یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت اسحاق، صلوات پر محمد و آل محمد، جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد، جو ایک بیٹا تھا حضرت اسحاق، ان کی اولاد سے آئے۔ یعنی حضرت اسحاق کی اولاد سے باقی جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے۔ حضرت اسحاق حضرت سائرہ کے بیٹے تھے، یعنی ان کی ماں کا نام حضرت سائرہ تھے۔ اور حضرت ابراہیم کا ایک اور بیٹا تھا اور اس کا نام ہے حضرت اسماعیل خلیل اللہ، حضرت ابراہیم ذبیح اللہ، یعنی وہ جو اللہ کے لیے ذبح ہو گئے، ذبیح اللہ کا لقب ملا انہیں۔ اور حضرت اسماعیل کی بڑی توجہ چاہتا ہوں مقدمہ میں تاکہ لطف آئے آپ کو نتیجہ لینے میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں، وہ حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک وہ آئے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آخری نبی آیا ختم المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ۔ کیوں؟ ایک مل کر آواز بلند صلوات پڑھیے، اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی اور نبی اس لیے نہیں آیا کہ آخری رسول جو آ رہا تھا وہ سید الانبیاء، یعنی دوسرے نبیوں کا سردار بن کے آ رہا تھا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ انہی کا بیٹا ہو کر انہی کا سردار بنے۔ توجہ ہے نا؟ لہذا اللہ نے ایک علیحدہ سلسلہ قائم کیا، اور یہ جتنا بھی سلسلہ چلتا رہا یہ سلسلہ اسلام میں رہا۔ ہر زمانے میں یہ جو انبیاء کے اجداد اور آبا ہیں وہ مسلمان ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے صلب میں نور پیغمبر ہوتا ہے۔ بات اگر پہنچ گئی ہے تو لطف آئے گا۔ اور یہ تمام کے تمام، جیسا کہ اللہ نے ہر نبی کو فضیلت دی، ایک اور نبی ہے ان کو بڑی فضیلت ملی، بڑا مقام ملا، بڑا رتبہ ملا، بہت اعلیٰ درجہ ملا۔ اور وہ کون سے نبی ہیں؟ وہ نبی ہے حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان، حضرت سلیمان وہ نبی ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر، ویسے ہمارا یہ عقیدہ ہے، مقدمتاً بات عرض کر رہا ہوں، ویسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے رسول ہوتا ہے،
جو اللہ کی طرف سے نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا حکمران ہوتا ہے، حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے، حقیقی حکومت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن اگرچہ ظاہری طور پر نہ ہو، حضرت سلیمان وہ نبی ہیں جنہیں حقیقی حکومت تو میسر تھی ہی کیونکہ وہ نبی تھے، تو ظاہری طور پر بھی انہیں حکومت ملی، اور ایسی حکومت ملی کہ آج کا حکمران تو کوئی ایک علاقے کا حکمران ہے، جیسے یہ جرمنی ایک ملک ہے، یہاں کا حکمران ہوگا، کوئی فرانس کا حکمران ہوگا، یا کوئی پاکستان کا ایک چھوٹا سا خطہ زمین ہے وہاں کا حکمران ہوگا۔ جو حضرت سلیمان تھے، توجہ چاہتا ہوں، جو حضرت جناب سلیمان تھے وہ کسی ایک خطہ ارض کے حکمران نہیں تھے، بلکہ وہ پوری روئے زمین کے حکمران تھے، اور فقط روئے زمین کے حکمران نہیں تھے بلکہ وہ چرند پرند درند اور جتنے آبی جانور ہیں ان تمام کے اوپر حکومت تھی۔ فقط ان کے اوپر حکومت نہیں تھی بلکہ جنات کے اوپر حکومت تھی۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر میں نتیجتاً عرض کروں تو جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ظاہری طور پر جناب سلیمان حکمران تھے۔ حضرت جناب سلیمان ظاہری طور پر پوری روئے ارض کے اوپر حکومت موجود تھی، اور جناب سلیمان بیٹھے ہوئے اپنے منبر سجا کر، اور ان کے دربار میں مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ یعنی یوں دیکھیے آیت میں اب یہ آئے گا کہ فقط انسان نہیں، دوسری مخلوقات بھی جناب سلیمان کے دربار میں موجود ہوتی تھی۔ اسی اثناء میں ایک پرندہ آیا، ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتے ہوئے آیا، اور وہ پرندہ کیا تھا؟ ابابیل، اور وہ 2-3 دن غائب رہا۔ یہ قرآن کی تفسیر عرض کریں آپ کی خدمت، لطف آئے گا کر متوجہ ہوئے تھے۔ وہ آیا، وہ 3 دن تک غائب رہا۔ جب قریب آئے نا، جناب سلیمان نے غضباً یعنی تھوڑا سا غصہ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو 3 دن تک کہاں غائب تھا؟ اس نے کہا کہ میں گیا ایک علاقے میں ایک ملکہ ہے، ایک شہزادی ہے جس کا تخت تیرے تخت کی طرح ہے، جو حکومت کرتی ہے کسی ایک علاقے میں۔ تو حضرت جناب سلیمان نے یہ سنا، اور اپنے جو دربار میں موجود تھے علماء، دربار میں جتنے لوگ موجود تھے ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، قرآن نے آیت نازل کی ہے، قالا یا ایھا الملأ ایکم یأتونی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ کل مجھ سے کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ آیت کا نمبر کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں تاکہ پوچھنا ہی نہ پڑے۔ سورہ نمل آیت کا نمبر ہے 38، یعنی 38 نمبر آیت ہے سورہ نمل میں۔ اللہ کے اس نبی نے قال یا ایھا الملأ، اے سردارو، کس نے کہا؟ جناب سلیمان نے اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، قال یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم، تم میں سے کون ہے یأتونی بعرشھا، جو اس کا تخت لے کر میرے پاس آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان بن کر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مسلمان بن کر میرے پاس آئے تم اس کا عرش، اس کا تخت لے کر آؤ۔ اب وہاں پہ ایک جن دیو حاکل جن بیٹھا ہوا تھا، کالا عفریت من الجن، یہ آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 39، اور اس میں ایک جن دیو حاکل جو جنات کا سردار تھا، کالا عفریت من الجن انا آتیک بہی، جنات کا جو سردار تھا، دیو حاکل جن بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ تیری محفل برخاست ہو، اس سے پہلے کہ تیرا دربار برخاست ہو۔ اب یہ کئی 100 میل دور تخت تھا، اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے لے کے آتا ہوں کہ تو اپنی محفل کو برخاست کرے۔
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور اس عفریت نے، اس جن نے، اس دیو حقل جن نے، اس سردار نے کیا کہا کہ میں اس کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. جب اس جن نے یہ کہا نا، حضرت جناب سلیمان دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کوئی اور کہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. میں بتاتا چلوں وہ کون تھا، میں بتاتا چلوں وہ کون تھا. یہ آیت نمبر سورہ نمل کی 14 یعنی 40 نمبر آیت ہے. اور اس نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جناب آصف برخیہ وہاں پہ موجود تھا جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا. اس نے کیا کہا سنیے گا، قرآن نے کوٹ کیا ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد طرفک، میں لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ آنکھ کو بند کریں. میں اپنے انداز میں کہوں جیسے یعنی میں لا سکتا ہوں پلک جھپکنے میں، جسے ہم اردو محاورہ میں کہتے ہیں، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے میں یہ لے کے آ سکتا ہوں. اور جیسے ہی اس نے جملہ کا توجہ چاہتا ہوں، فَإِذَا رَآهُ، جب انہوں نے دیکھا، مستقر علیہ، جب انہوں نے یہ کہا صلوات پر محمد و آل محمد، جب انہوں نے کہا فائدہ، جب انہوں نے کہا نا کہ قبل یرتد طرفک، اس سے پہلے کہ تو اپنی آنکھ کو بند کرے، جب یہ جملہ کہا صلوات پر محمد و آل محمد، تھوڑا سا آگے آگے آ جائے، تھوڑا سا آگے آگے، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے، صلوات پر محمد و آل محمد. ایک مل کر بوال بلند صلوات. قبل یرتد طرفک، اس سے پہلے کہ تو آنکھ کو بند کرے، فَإِذَا رَآهُ، جب انہوں نے دیکھا، مستقر علیہ، یہ کہا. اب چشم زدت کتنی ہوتی ہے، آنکھ بند کی کھولی، یعنی بہت تھوڑے ہی ٹائم میں. فَإِذَا رَآهُ، قرآن نے کوٹ کیا ہے، قرآن نے وہ جملہ استعمال کیا، فَإِذَا رَآهُ، جب انہوں نے دیکھا، مستقر علیہ، جناب ملکہ بلقیس بیٹھی ہوئی تھی، ملکہ سبا جناب بلقیس وہ ممبر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ جو ان کا جو ممبر تھا، میں ممبر ہی کہوں نا کہ ان کا جو تخت تھا وہ ہوا میں معلق تھا. یعنی کہا اور تخت آ گئے. اور اس نے کیا کہا، جناب آصف برخیہ نے کیا جملے کہے، قال ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. اس کے پاس کتنا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا. اور میں کہتا ہوں جب ان کفار مشرکین نے کہا نا کہ تمہارے پاس کوئی تمہاری رسالت کا گواہ ہے، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے پاس رسالت کا گواہ وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. نہیں، میں آگے جا رہا تھا لیکن کچھ لوگوں نے سمجھا نہیں، اس لیے آدھے لوگوں نے نعرہ لگایا ہے. اب میں یہ جملہ کہنا، یقول الذین کافروا، کافروں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. یقول الذین کافروا، کافروں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اور میں نے آیت کا ترجمہ کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی آغاز ہو رہا ہے نبوت کا، پوری کتاب تو آئی ہی نہیں. اللہ اکبر، پوری کتاب تو آئی ہی نہیں، اور رسول کہہ رہا ہے وہ کل کتاب کا عالم ہے. معلوم ہوا رسول کی رسالت کا گواہ وہ ہے جو یہاں پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. توجہ ہے نا؟
جناب سلیمان نے کہا نا کہ ایکم یاتونی، تم میں سے کون ہے؟ یہی جملہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذوی العشیرہ میں استعمال کیا اور یہ فرمایا ایکم یہاجرونی فی ھذا الامر، کون ہے جو اس نبوت کے اس کام میں میری مدد کرے؟ اللہ اکبر۔ دعوت ذوی العشیرہ میں اگر بات آ گئی دعوت ذوی العشیرہ میں، تو دعوت ذوی العشیرہ کا بانی کون تھا؟ میرا آپ سے سوال ہے، بانی کون تھا؟ اور یہاں پہ ہمارے امام بارگاہ میں، ہمارے یہاں پہ پاک حیدری ایسوسی ایشن میں صلوات پر محمد و آل محمد، برادران گرامی کا یہاں پہ جو بانیان ہے نا، جنہوں نے یہ امام بارگاہ بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ یہ شریعت نے بتلایا ہے۔ جن لوگوں نے یہاں پہ آغاز کیا، کون کون تھے مجھے نہیں معلوم، کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر میں نام لینے لگوں تو یہاں پہ کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جو ہم میں موجود نہیں، اور اس کام میں وہ شریک تھے۔ کون؟ سید مقصود شاہ صاحب آج وہ قبر میں موجود ہیں، لیکن آج کی مجلس کا بھی ثواب مل رہا ہے انہیں، توجہ ہے نا۔ اور جو یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ انہوں نے بڑی، ان کی سعی ہے، بڑی کوشش ہے، ان کی بڑی تگ و دور ہے۔ دیکھیں ہمارے محترم پیر اقبال شاہ صاحب، یہ بزرگان میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ نظم و ضبطیہ سے رہتا ہے، اور ہمارے محترم کرم جناب ملک شمشاد صاحب موجود ہیں، ہمیں چاہیے، کیوں انہوں نے آغاز کیا، ان کی کوششیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو خدمات کرتے ہیں۔ اگر میں نے 2 کا نام لیا اور کچھ اور لوگوں کا نام نہیں لیا تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ اب سب لوگ ہی بڑے اہم ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو نظر نہیں آتے، بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کچن میں موجود ہیں حسن مہدی بھائی، شکیل بھائی، اور عقیل شاہ صاحب، اور ملک عمران صاحب، اور خاور شاہ صاحب، یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں، میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا، یہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے محترم سیفی صاحب، یہ موجود ہیں، اور بزرگان جتنے بھی موجود ہیں، لیاقت بھائی کام کرتے ہیں، سب لوگ یہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ رضا بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، شاہد بھائی موجود ہیں، سب لوگ، آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا۔ وہاں عباس بھائی موجود ہیں، سب بزرگان موجود ہیں۔ دیکھیں ملک اشرف صاحب تشریف فرما ہے، اور کچھ لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، اور لینے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں فضائل محمد و آل محمد پڑھ رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائی یہ قابل احترام ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے یہاں ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا ہے، اور ہر شخص اپنے لحاظ سے بہت زیادہ قابل احترام ہوتا ہے ذکر محمد و آل محمد کی وجہ سے۔ میرے بھائی کیا دعوت ذوی العشیرہ میں ملت اسلامیہ کو ہو کیا گیا ہے کہ دعوت ذوی العشیرہ کا بانی کون تھا؟ یعنی اسلام کا، شریعت کا، قرآن کا، دین کا بانی کون ہے؟ بانی ہے حضرت ابو طالب۔ اور اب جب یہ معلمین، مفسرین، علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جتنے بھی مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ میں ہی دعوت ذوی العشیرہ ہو رہی تھی تو بیت اللہ میں کیوں نہیں ہوئی، کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی، یہ آغاز کعبہ میں کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ لکھتے لکھتے آخر میں یہی دلیل دیتے کعبہ میں اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں پہ بت موجود تھے، وہاں پہ بت موجود تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیت اللہ میں رحمان کے گھر تو بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے، توجہ ہے نا۔ اور جب پیغمبر اسلام نے کہا ایکم یہاجرونی فی ھذا الامر، کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ اللہ اکبر۔ جو کہتے ہیں کہ میرے آقا علی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا، ان کے لیے میں چیلنج کر کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور پوری ملت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کسی لحاظ سے، اور ہمارے اہل تشیع تو اس بات پہ متفق ہی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے پورا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا ایکم یہاجرون فی ھذا الامر، کون ہے جو میری مدد کرے؟
فقط ایک ہی ذات اٹھی اور کہنے لگی انا ناصرک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. میں آپ کا مددگار ہوں. کون؟ میرے آقا علی مرتضیٰ. کہنے لگے انا ناصرک یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام نے کہا بیٹھ جاؤ یا علی. بیٹھ گئے. پھر کہا من یہاجرونی فی ھذا الامر. پھر میرے آقا علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے. کہا انا ناصرک یا رسول اللہ. میں تمہارا ناصر الدین مرتبہ یہ عمل ہوا. میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں غدیر میں ولایت کا اعلان نہیں ہوا. جہاں اعلان ہو رہا تھا نبوت کا وہی اعلان ہو رہا تھا ولایت کا. توجہ ہے نا. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ علی کو کہتے ہیں مشکل کشا. آپ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. یہ جو جملہ میں نے آپ کو کہا نا ناصروں کا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. مشکل کشا بھی فارسی زبان کا ہمارے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے مشکل کشا. ٹوٹل لفظ پورا لفظ ہی جو ہے وہ فارسی زبان کا ہے. ہماری زبان میں بہت سارے لفظ دوسری زبان کے بولے جاتے ہیں. مشکل کشا. مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ جو مشکل میں مدد کرے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آپ سب اردو دان ہیں. بہت سارے لوگ تو مجھ سے اچھی اردو بولتے ہیں، خاندانی اردو بولنے والے موجود ہیں. مشکل کشا یعنی کیا؟ کہ جو مشکل میں مدد کرنے والا ہو. جو مشکل میں مدد کرنے والا ہو. اب یہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، آپ علی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں. میرے آقا علی نے جو جملے کے انا ناصروں کا، میں تمہارا مددگار ہوں، تو دعوت ذوی العشیرہ میں علی نے بتلا دیا یا رسول اللہ نبوت آپ کی مدد میری، دین آپ کا مدد میری، شریعت آپ کی مدد میری، قرآن آپ کا مدد میری. توجہ نہ برادران گرامی قدر. اور میرے آقا نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اس دین کا مددگار. آپ تو کہتے ہیں ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. میں کہتا ہوں دین کا مددگار علی کی ذات ہے، قرآن کے مددگار کا نام علی ہے. اور میرے آقا علی مرتضیٰ نے، اور ایک جملہ میں کہہ کے پھر جانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جب یہ حضرت سلیمان جب چلنے لگے، بہت معجزات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کروں، پھر وقت نہیں ملے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. حضرت جناب سلیمان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ بساط یعنی قالین کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھ جاتے اور وہ ہوا کے اوپر پرواز کرتا. کیا کرتے؟ قالین کے ٹکڑے پہ بیٹھ جاتے، وہ ہوا کے اوپر، ہوا کے دوش پہ پرواز کرتا. قرآن نے کہا ہے حتیٰ اتوا علی وادی النمل، جب وہ وادی نمل میں آیا، قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا ادخلوا مساکنکم، تم اپنی بلوں میں گھس جاؤ. لَيَحْتِمَنَّ سلیمان وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان یا ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، حضرت جناب سلیمان مسکرائے، کھلکھلائے اور کہا کیا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ یہ واقعہ ہے قرآن کا جو موجود ہے قرآن میں. کس کے ساتھ؟ حضرت جناب سلیمان نبی کے ساتھ. ایک اور واقعہ ہے حضرت جناب سلیمان فارسی کے ساتھ، اور وہ بھی یہی بات یہ نمل کا ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں حضرت جناب سلیمان فارسی جو سلیمان من اہل البیت تھے، انہوں نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے مسجد کوفہ میں نماز ظہر ادا کی. علی نے کہا کہ اے سلیمان میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. علی مرتضیٰ کوفہ کی دیواروں سے باہر نکلے. ایک مرتبہ کہا سلیمان آنکھیں بند کر لو. جناب سلیمان نے آنکھیں بند کی. کہا چشم زدن میں ہم بہت دور ایسی وادی میں پہنچے جہاں ہر طرف تو حد نگاہ
نکلا، حمد ہے اس کا جو ان کی تعداد جانتا ہے۔ جب میں نے یہ جملہ کہے تو میرے آقا علی مرتضیٰ نے میرے شانے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا سلیمان ایسے نہ کہو بلکہ یوں کہو حمد ہے اللہ کا جو ان کا خالق ہے، ان کی تعداد تو میں علی ہی جانتا ہوں۔ ان کی تعداد تو میں علی ہی جانتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ کہنے لگے فقط تعداد نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، ان میں میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں۔ اور ایک مرتبہ عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے اشارہ کیا، کچھ دائیں ہو گئے کچھ بائیں ہو گئے، کہنے لگے جو دائیں ہیں وہ مذکر میل ہے، جو بائیں ہیں وہ مؤنث فیمیل ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا سلیمان یہ نہیں پوچھو گے کہ یہ جہاں جمع کیوں ہوئے، یہ جہاں وہاں پہ چونٹی کیا کہہ رہی تھی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، جہاں پہ میرے آقا علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں سلیمان یہ نہیں پوچھو گے کہ یہاں اتنی تعداد میں چونٹیاں کیوں ہیں۔ جناب سلیمان نے پوچھا، میرے آقا نے کہا جب ہم کوفہ سے چلے تو ہواؤں نے بدلا دیا کہ آج میں آ رہا ہوں۔ ان کے جو سردار ہے اس نے اعلان کیا اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر نکلو، آج ہم میں وہ ذات آ رہی ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی العبادہ۔ ہے نا، اور یہی وجہ ہے حضرت جناب سلیمان نے اپنی زندگی میں بس زحمت تمام، کیونکہ مسائل کی آتے ہیں، میں چاہ رہا تھا کچھ اور آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کروں لیکن زحمت تمام ایک جملہ سن لیجئے۔ حضرت جناب سلیمان نبی نے کیا کیا، اپنی زندگی میں جنت بنوائی، اتنی بڑی حکومت تھی، چاہا کہ میں جنت بنواؤں، قرآن نے بیان کیا ہے جنت بنوائی، اور جنات چرند پرند درند انسان سب جٹے ہوئے تھے، سب نے جنت بنائی، اور جب جنت بن گئی حضرت جناب سلیمان دنیاوی جنت کو دیکھنے کے لیے چلے، اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچے تو اللہ نے کہا ملک الموت ہائے 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 یہ دنیا میں جنت میں داخل نہ ہو سکے، ارشاد فرمایا ملک الموت جلدی سے جاؤ اس کی روح کو قبض کر دو، اس لیے صلوات پر محمد و آل محمد۔ بال بلند صلوات۔ ارشاد فرمایا کہ ملک الموت جلدی سے جاؤ، یہ میری فطرت کے خلاف ہے، جنت تو ملنی ہے مرنے کے بعد، ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں۔ اب وہ دروازہ جنت پہ موجود تھا، ملک الموت نے روح قبض کر لی کہ کہیں جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کون؟ اتنی بڑی فضیلتوں کا مالک، اس لیے کہ وہ جنت کا مالک نہیں تھا، اس نے جنت بنوائی تھی، اور جو جنت کے مالک تھے وہ مدینہ میں بیٹھ کے جنت کا لباس منگوا رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے یہاں ملک الموت آیا، وہاں پہ کیا جبرائیل آیا، اور اللہ نے کہا اے جبرائیل آج یہ نہیں کہنا کہ میں جبرائیل ہوں، آج در زہرا پہ جا کر کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ کتنی عظمت ہے اس در کی جس در پہ جبرائیل درزی بن کے آیا، اللہ اکبر کیا مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا امام حسین نے جو جنت کے مالک تھے انہوں نے ایسی قربانی دی۔ مدینہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو مدینہ میں حضرت امام حسین کی اہلیہ حضرت جناب رباب شام کی قید گزار کے جب نانا رسول اللہ کی قبر پہ گئی تو ایک عجیب عمل کیا، اپنی چادر سے ایک چھوٹا سا کتا نکالا
اور قبر رسالت پہ رکھ کر کہا یا رسول اللہ میں نے یہ قربانی دی ہے، اس کی گواہی لے کر آئی۔ عزادارو، میرے آقا امام حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ جو قربانی دی ہے نا میرے آقا امام حسین نے، اس قربانی پہ آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، قاتل بھی روئے، کربلا کے گھوڑے بھی روئے، ملائک بھی روئے۔ میں کہتا ہوں عجیب مظلومیت ہے۔ ایک ہندو مورخ لکھتا ہے کہ بھائی جو کربلا میں علی اصغر کو شہید کرنے والے تھے نا، وہ انسان بھی نہیں تھے، وہ تو حیوان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رباب نے بیان کرتے ہوئے کہا اب مثلوں کا جو نہار بیٹا اس عمر کے اونٹ کے بچے کو بھی نہار نہیں کیا جاتا۔ میرے آقا امام حسین نے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ میرے بھائی یہ باب الحوائج کی شہادت ہے۔ آج جس کو رونا نہ آئے، میں مسائل میں جا رہا ہوں، جس کو رونا نہ آئے نا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آج پرسہ دیجئے، جناب رباب کو پرسہ دیجئے۔ عزادار حسین خیام اور میدان کے درمیان کھڑے ہو کر ایک مرتبہ حسین تنہا تھے۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ عزادار ہر زیرو نے لبیک کہا، اللہ اکبر۔ جیسے علی اصغر نے لبیک کہا اس طرح کسی نے لبیک نہیں کہا، اور خیام سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ آپ بہت روئیں گے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیجئے۔ میرے آقا زادی گریہ بکا بلند ہوئی۔ حسین خیام کے دروازے پہ آئے، کہا زینب کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ نے غربت کا ہوکا دیا ہے نا، علی اصغر نے اپنے آپ کو بگوڑے سے گرا دیا ہے۔ کہا رباب مجھے علی اصغر دے دو۔ میں نے بہت سارے جملے چھوڑ دیے تاکہ آپ مذہب پہ آ جائیں۔ جناب علی اصغر کو لیا، اور ایک عربی بہت بڑا مصائب خان ہے، وہ کہتا ہے جب ماں کو معلوم ہو کہ یہ میرا بچہ پہلی دفعہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، پھر زندہ واپس نہیں آئے گا، وہ ماں کس حالت میں ہوتی ہے۔ اور میرے آقا امام حسین کے مرثی کہا رباب علی اصغر کو تیار کرو، ایک چھوٹی چھوٹی اولاد والوں مجھے بدلاؤ۔ ماں کے پاس کچھ تھا تو نہیں۔ روایت میں یہی ملتا ہے جناب رباب نے ایسے اٹھایا ہوا ہے، ہائے خشک رخساروں پہ، خشک ہونٹوں پہ بوسہ لیا، اور ایک جملہ کہا علی اصغر اگر تیر آئے تو اپنی گردن آگے کرنا، زہرا کا بیٹا بڑا بدل۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، عزادار حسین نے علی اصغر کو لیا، اور حسین یہ واحد شہیدوں میں سے واحد شہید ہے۔ کچھ شہید جو ہے وہ پیدل چل کے گئے، کچھ گھوڑوں پہ سوار ہو کر گئے، یہ واحد شہید ہے جو حسین کے سینے پہ سوار ہو کر کربلا میں گئے۔ عزادار حسین نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، ابا کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ سامنے والوں نے دیکھا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا قرآن تو نہیں تھا، نعت کے قرآن کا ایک پارہ ضرور تھا۔ اور آقا مازندرانی لکھتے ہیں علی اصغر کی حالت کیا تھی، بڑی گرمی ہے، لیکن میں دل کہتا ہے میں یہ جملہ ضرور کہوں تاکہ آپ پرسہ دیں۔ جناب آقا مازندرانی لکھتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مچھلی پیاس کی وجہ سے تڑپتی ہے، اور جب تڑپ نہیں سکتی اگلی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ کروٹیں بدلتی ہے، اور جب پیاس کی شدت ہو جائے
ہے وہ کروٹیں نہیں بدل سکتی، وہ منہ کھولتی ہے پھر منہ بند کر دیتی ہے۔ آگے مازندرانی لکھتے ہیں جناب علی اصغر کی یہ حالت نہیں تھی، یتلذا وہ کون سی حالت تھی؟ وہ جب منہ بند کرتے تھے کھول نہیں سکتے تھے، اور جب کھولتے تھے منہ بند نہیں کر سکتے تھے۔ ادانر علی اصغر کو حسین کربلا کے میدان میں لے کر آیا، اور یہاں پر ایک ماہر نفسیات نے ایک عجیب جملہ لکھا، خدا گواہ ہے جب سے میں نے یہ جملہ پڑھا نا 2 دن تک میں بے قرار رہا۔ عجیب جملہ لکھا ماہر نفسیات نے، وہ کہتے ہیں سب سے مشکل کام ہے کسی شریف کا کسی کمینے سے سوال کرنا۔ اللہ نے مظلومیت حسین ارے حوض کوثر کا مالک سوال کر رہے ہیں علی اکبر کے قاتلوں سے۔ حسین نے سوال کیا، حسین نے سوال کیا، سنو گے جواب کیا ملا؟ کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے؟ ہائے 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 حسین تیری مظلومیت، رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے؟ تو مانگتا ہے علی اصغر کے لیے، اے چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، اے میری مائیں بہنوں، مجھے بتلاؤ 6 ماہ کے بچے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر 4 انگلیاں پانی میں ڈبو دی جائے اور بچے کے ہونٹ کے ساتھ لگا دی جائے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ حسین نے جب یہ جملے کہے نا کہ اس کے لیے پانی چاہیے، اور انہوں نے کیا کہا کہ حسین پیاس تجھے لگی ہے، حسین کو جلال آیا، کہا علی اصغر، حسین نے علی اصغر کو ایسے اٹھایا، کہا علی اصغر تو فخر عیسیٰ ہے، ان سے پانی مانگ۔ اور آزاد جب یہ جملے تھے نا، ماں جو ہوتی ہے نا، جب سب سے پہلا جملہ سب سے پہلا لفظ کوئی بچہ بولتا ہے نا، ماں کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا علی اصغر میری یہی تمنا تھی، جناب علی اصغر کو بلند کیا، میری طرف دیکھیے گا، جناب علی اصغر کو بلند کیا، اور یہ وہ مرحلہ تھا جس مرحلے پہ ابن سعد کی ساری فوج رونے لگے۔ کہا علی اصغر ان سے پانی مانگو، اور 6 ماہ کے بچے نے 3 مرتبہ کہا العطاش 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 قد قتلنی، ہائے پیاس۔ جیسے یہ جملہ کہا تو سنو گے، پیاس 6 ماہ کے بچے نے 3 مرتبہ کہا پانی پانی پانی۔ عمر ابن سعد نے کیا جملہ کہا؟ اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو ختم کرو۔ اور ملا نے تیر کو نیام میں رکھا، بس آخری جملے، تیر کو نیام میں رکھا، ایک مرتبہ تیر چلانا چاہتا ہے، تیر گر گیا، پھر دوبارہ تیر چلانا چاہتا ہے، تیر گر گیا۔ اور عمر سعد کہتے ہیں اور بلا تو بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر گر کیوں جاتا ہے؟ اور بلا کہتے ہیں ملعون تو بچے کو دیکھ رہا ہے، وہ خیام کے دروازے پہ دیکھ، ایک بی بی ہے سال پہ قرآن لے کے کہہ رہی ہے اے ملعون اپنا دین بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ اور حرملہ کہتا ہے ملعون تو وہاں بھی دیکھ، لیکن ایک 4 سال کی بچی ہے جو کہہ رہی ہے حرملہ میرا بھائی پیاسا ہے، اور ایک مرتبہ تیر چلا۔ میرے امام زمانہ زیارت نہیہ میں کہتے ہیں ہائے کیا جملے ہیں میرے امام زمانہ، میری جان قربان، میرے آقا امام زمانہ آج کا پرسہ قبول کیجئے۔ میرے امام زمانہ زیارت نہیہ میں کہتے ہیں الذی ذبح من الاذن الی الاذن، میرا سلام اس شہید پہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اور سنو گے جملہ، میرے امام فرماتے اتنا بڑا تیر تھا
اگر حسین کا بازو نہ آتا جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں زمین جانا آئے ماں دیکھتی رہی بہن سکینہ نے پوچھا جب حسین لاشا لے گیا اشوق یا اخی ہم قتل عطشانہ بگڑا لے آئیے بھائی کیا میرا بھائی کو پانی پلایا یا وہ پیاسا شہید آئی ہے پیر بن کر